बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईडीएम के प्लेटफार्म से मैं हूं सैफुल इस्लाम सैफ़ी। मेरे साथ मौजूद हैं मारिज फ़ारूक। हम आज एक बहुत अहम और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि सब लोगों को पता है कि गुज़िश्ता रोज़ पेशावर के मलकसाद पुलिस लाइन्स में एक बहुत ही खौफनाक धमाका हुआ और उसमें पुलिस एहलकार बर रास्त निशाना बनाए गए। आज भी पेशावर सोगवार था, दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ नज़र नहीं आ रही थी, माहौल में अफसरदगी थी। तो इस हवाले से मारिज आमतौर पे पेशावर ही ऐसे धमाकों और ऐसी दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है। तो लोग जो है सवाल करते नज़र आते हैं कि आखिर पेशावर ही क्यों, और ये खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों। सही बात है सैफी साहब, यही बात मेरे माइंड में भी थी कि जब भी कभी दहशतगर्दी की कोई वाक़यात इस मुल्क में शुरू होते हैं तो सबसे पहला टारगेट होता है पेशावर। पेशावर में अगर ना हो तो केपी के इन जनरल जो है उसको टारगेट किया जाता है। और मेरे नज़दीक इसकी वजह यह है कि कभी भी हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटी पे केपी रीजन रहा नहीं है। भले यहाँ दहशतगर्दी का वाक़यात बहुत बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे अगर हमारा सूबा होता तो इस तरह के मामला सूबे में ना होते। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कल आए, लेकिन वो आए और आके चले गए, और हमेशा इस तरह लगा कि एक रूटीन की बात है। जब भी कभी कोई इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या होता था, कोई धमाका होता था या इस तरह का कोई सानिया होता था, सारी लीडरशिप पहुंचती तो थी, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हम लोगों को ये लगे कि यार ये सही में सूबे के लिए कुछ करना चाह रहे हैं या हमारे लिए कुछ करना चाह रहे हैं। और पे दर पे इस तरह के वाक़यात जो है वो होते रहते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और ये खदशात और ये अंदेशे दोबारा पैदा हो रहे हैं कि एक वक्त था जो पूरी एक लहर गुजरी है दहशतगर्दी और उसके खिलाफ जंग के में, जो तकरीबन 2 दिहाइयों का अरसा था। तो उसमें ये मैं 2009, 10, 11, 12 की बात कर रहा हूँ कि एक टाइम था कि जब पहले 36 घंटों में एक धमाका हुआ करता था, और बतौर ख़ास जुमे के दिन तो ज़रूर कोई धमाका हुआ करता था, और अपने हाथों से लोगों ने लाशें उठाई हैं, ये खून और जिस्म के लोथड़े जो हैं, और जो सोगवारी तारी होती थी। गुज़िश्ता रोज़ जब वाक़या हुआ तो तकरीबन 2-3 घंटे बाद मैं LRS में गया, और वहाँ जो एक इंसानी जिस्म की जलने की और खून की जो एक बू होती है, और उससे पूरा एक माहौल मुतासर हुआ। वो चीज़ें दोबारा मेरे दिल में ताज़ा होने लग पड़ी। उसके साथ ही मेरे दिल में ये खदशात भी जन्म लेने लगे कि आया वो वक्त फिर आ गया खुदा न खास्ता, और अब रोज़ के रोज़ धमाके हुआ करेंगे। देखें, पुलिस तो बरह रास्त उनकी कुर्बानियाँ भी बेतहाशा हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस इस हवाले से बड़ी जवामर्दी और बहादुरी का और हौसले का मुजाहरा करती रही है। लेकिन मसला ये है कि आया ये शहरी इसी तरह लाशें उठाते रहेंगे। ये पुलिस एहलकारों की हम जब बात करते हैं तो वो एहलकार भी बुनियादी तौर पर इस मुल्क का, इस सूबे का शहरी है, और आपका मेरा किसी का कज़न है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का भाई है। तो आज जो जनाजे थे, दर्जनों जनाजे, इज्तिमाई जनाजे भी हुए हैं पुलिस लाइन में, रात को भी आज भी हुए हैं, और चारसदा धीर में भी हुए हैं। चारसदा में 17 लोगों के जनाजे हुए, धीर में 12 लोगों के जनाजे। तो पूरे शहर को उस माहौल ने मुतासर किया। तो आम बंदे का ये सवाल है कि ये हम कब तक सहते रहेंगे। ठीक है, पुलिस की कुर्बानियों को सलाम है और कोई भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा, लेकिन जो वार ऑन टेरर के ख़िलाफ़ इतना बड़ा हमें एक्सपीरियंस हुआ, हमने ट्रेनिंगें हासिल की, हमने टेक्निकल चीज़ें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखा, तो अब क्या आउटपुट है उसका, और अब क्या मतलब ये दोबारा वो सवालात जन्म ले रहे हैं कि फिर इस तजुर्बे से हमने कुछ नहीं सीखा। और आया ज़ाहिर है आपको कि आज मैं एक मीटिंग थी ट्रेडर्स की, और उनका भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिस शहर में, जिस रियासत, सूबे, मुल्क में अमन नहीं होता, वहाँ किसी किस्म की तिजारत नहीं होती, वहाँ सरमायाकारी नहीं होती। और वो यही खदशात जाहिर कर रहे थे कि गुज़िश्ता सालों में बड़े सरमायाकार, बड़े बड़े ग्रुप, बड़े ताजर वो यहाँ से मुंतकिल होने पर मजबूर हुए हैं। कोई लाहौर, कराची गया, तो कोई दुबई और दूसरे ममालिक में। मैं ज़रा माजी में जाना चाहूँगा। जिस तरह आपने बताया कि एक ज़माना था जब हर हफ्ते में 5-6 धमाके तो होते थे, और जुमे को तो एक कंफर्म सी बात होती थी कि किसी बड़े मैग्नीट्यूड का ब्लास्ट होना ही है। मैं उस ज़माने में स्कूल में होता था और मुझे खुद भी स्कूल जाने से रोका जाता था। लेकिन 2014 में जब APS अटैक हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आया, और ऐसा महसूस हुआ कि दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो कम हो रहे हैं। मैं ये फील करता हूँ कि हमारी सूबाई हुकूमत, हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, और हमारे जो करता धरता जो लोग हैं, उन्होंने इस सारी सिचुएशन को बड़ा लाइटली ले लिया। क्योंकि पिछले 1 साल से जब बैरिस्टर सैफ थे वो मुज़ाकरात कर रहे थे TTP के साथ,
تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بظاہر تو معاملات صحیح ہیں، لیکن جس طرح ہم بھی شہر میں رہتے ہیں، آپ بھی شہر میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو بھتے کی چٹیں جا رہی تھیں، لوگوں کو ٹیررائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس چیز کو ہماری جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ صوبائی ہو یا فیڈرل، انہوں نے سیریس نہیں لیا. اس کو سیریس نہ لینے کا یہ واقعہ ہوا اتنا بڑا کل، جو اس کا نتیجہ تھا. تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم لوگوں نے ہمیشہ سے لائٹ لیا ہے، اور پاکستان میں اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو اسی طرح ہی ہم لوگوں نے چھوٹی چیزوں کو لائٹ لیا، اس کے بعد چیزیں جو ہیں اس کا میگنیٹیوڈ اتنا بڑا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو بعد میں نقصان اٹھانا پڑا ہے. ایسا ہی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ دیکھیں، نقصان ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف تو جاتے ہیں، لیکن کتنی دفعہ نقصان ہوگا؟ ہمارے ملک میں تو نقصان پہ نقصان ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس سے سیکھتے نہیں ہیں. اب جیسے آپ نے پولیس کی بات کی کہ بالکل پولیس کی خدمات جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، لیکن ہماری پولیس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ انہی کے گھر میں اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا جہاں عام شہری کو جانے سے پہلے 10 چیک پوسٹ اور کوئی بغیر چیکنگ کے اندر نہیں جا سکتا. انہی کے گھر میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا، انہی کی صفوں میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ موجود ہیں، ہو سکتا ہے، میں یہ کوئی مطلب میری یہ سوچ ہے، کیا پتہ ان کی صفوں میں ایسے کوئی لوگ موجود ہوں. تو یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں پہ نظر رکھے، اور اتنا بڑا واقعہ پولیس کی اپنی کارکردگی پر بھی سوال نشان پیدا کرتا ہے. محکمہ تعلیم کی ایک خبر جو کہ میں نے ڈگ آؤٹ کی تھی، جب وارن ٹیرر یہ پیک پہ تھا تو 300 سے زائد محکمہ تعلیم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اچھے رینک کے آفیسرز اور اہلکار ملازمین تو دہشت گردی میں یا تو براہ راست ملوث تھے، کسی دہشت گرد کو انہوں نے پناہ دی تھی، کسی کو کسی قسم کی سہولت دی تھی، ان کو پھر معطل کر دیا گیا تھا. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کسی اندرون کے عناصر کے ملی بھگت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور جو بھی پشاور میں رہنے والا ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو لوکیشن ہے ملک سعد پولیس لائنز کی، اس کے بالکل چند قدم کے فاصلے پہ سامنے ہی سیول سیکٹریٹ ہے. یہ ریڈ زون کا ایریا ہے، کینٹ کا ایریا ہے، اور اس میں کئی جو ہیں چیک پوسٹوں کو کراس کر کے جانا پڑتا ہے، اور یہ 8-10 کلو بارودی مواد ساتھ لے جا کے بہت اندر یہ مسجد ہے، اور اس کے آس پاس سارے آفیشلز کے آفیسز ہیں. تو یہ بظاہر تو ممکن ہی نظر نہیں آتا جب تک اندر سے کوئی ایسے عناصر نہ ہو. اور کچھ ابتدائی معلومات ایسی سامنے آئی بھی ہے، ابھی بہت زیادہ میچور نہیں ہے اور نہ آفیشل اس پر کھل کے بات کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ دیکھیں، کچھ مہینے قبل یہاں اندرون گیٹ اہل تشیع کی جامع مسجد میں عین نماز جمعہ کے وقت پہ ایسا واقع ہوا تھا، اور 100 کے قریب 90+ لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے. اور آج بھی وہ ساری بھراتی ان کے جو ملزمان ہیں، جو کلپریٹس ہیں، ان کو سامنے لانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو پاکستان میں اور یہاں پہ کتنے ہی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. آپ کو پیپل منڈی میں نمازار کا واقعہ یاد ہوگا، قصہ خانی کا بہت بڑا بلاسٹ، APS کا خود دیکھ لیں. تو یہ اس کی انویسٹیگیشنز پھر کہاں جا کے ٹھہرتی ہے؟ میں تو اس پہ حیران ہوں کہ کیوں ان کی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچتی، منطقی انجام تک وہ ملزمان نہیں پہنچ پاتے، اور یہ پھر چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، اور ہم اگلے ایسے کسی سانحہ اور واقعے کا انتظار کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے مطلب اس شہر کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے؟ کیونکہ ہر کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد اس طرح کا ایک بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، 3-4 دن کے لیے سوگ منایا جاتا ہے، لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے. دیکھیں، میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ جب بیچ میں وقف ہوتا ہے اور ایسے واقعات نہیں ہو رہے تو ہماری جو وہ خوش فہمیاں ہیں اور وہ ایک آس ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. لیکن پھر ایک ایسا بڑا واقعہ، مطلب چھوٹے چھوٹے واقعات تو ہوتے ہیں. اب یہ پولیس کو ٹارگٹ کرنے کے بے شمار واقع ہوئے ہیں. ابھی میرے خیال میں ہفتہ ہوا ہوگا کہ یہاں سربند کا علاقہ ہے، نوائی علاقہ ہے، اس میں DSP کو 2 گارڈ سمیت جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا. اس سے قبل لکی مروت میں ہوا ہے، بنو میں ہوا ہے، ٹانک ڈی خان میں ہوا ہے. پھر اس سائڈ پہ ثوابی، چارسدہ اور مردان میں بھی ایسے ہاں. لیکن بڑا واقعہ ہوتا ہے تو لوگوں کی تھوڑی آنکھیں کھل جاتی ہیں، تھوڑا زیادہ اس پہ ریئیکشن آتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ اور میں عام شہری کی ایک آواز بن کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، یا تو ہجرت کر لیں یہاں سے، کیونکہ نارمل زندگی گزارنے کے یہاں مواقع دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خدشات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. وہ خوش فہمی اور آس کی بجائے اب خوف ہے، ہیجان ہے اور حسرت رہے گی. چلے جاتے جاتے سیفی صاحب یہ بتائیں کہ حالات شہر کے ہیں کیا؟ ڈیتھ ٹول کہاں تک پہنچا ہے؟ ڈفرینٹ TV چینلز ڈفرینٹ رپورٹ کر رہے ہیں، اور شہر کے ویسے جو فضا ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں، کل تو جب یہ واقع ہوا اور شام کو میں پھر آفس سے جانے لگا تو عام طور پر اس وقت میں یہ ساری دکانیں کھلی ہوتی ہیں، جبکہ کل یہ بند ہو گئی تھی. اور ایک ایسا خاموش سا ایک ریئیکشن اور احساس لوگوں میں پیدا جا رہا تھا
کہ کسی کو گاہ کی پرواہ نہیں تھی اور وہ مطلب یہ کہ اس سچویشن سے نکلنا چاہ رہے تھے، اور ظاہر ہے ایک سوگواری سی تھی، یا شاید میرے جذبات ایسے ہوں گے. لیکن ڈیتھ ٹول کی بات آپ نے کی، ابھی تازہ ترین ڈیتھ ٹول کے حوالے سے جو ایل آر ایچ کے ترجمان ان کی خبر ہے کہ 100 تک تعداد پہنچ گئی ہے. اس سے پہلے یہ 93 تعداد تھی، لیکن جو کریٹیکل حالت میں کل تقریباً 15 لوگ ایسے تھے جو کریٹیکل حالت میں تھے، تو اس میں یہ مزید چھاتے ہوئی ہیں. تو ابھی اس وقت 100 تک تعداد پہنچ گئی ہے، اور 53 لوگ جو ہیں وہ زیر علاج ہیں، اور کچھ لوگوں کو طبی جو امداد کی فراہمی کے بعد وہ بھجوا دیا گیا. تو آج چونکہ جنازے تھے بہت زیادہ، اور اس حوالے سے تعزیت کا سلسلہ ہے، تو یہ چند دن تو میرے خیال میں پشاور شہر جو بدقسمت شہر ہے اس حوالے سے تعزیتوں میں اور افسوس میں گزری. اللہ جو سوگوار فیملیز ہیں ان کو صبر دے، اور پورے پشاور شہر کو صبر دے، کیونکہ اس طرح کے واقعات پہلی دفعہ ہیں، اور جس طرح کی ہماری حکومت، جس طرح کے جو حالات چل رہے ہیں پاکستان میں، مجھے نہیں لگتا کہ شاید یہ آخری ہوگا. اللہ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے.